بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی آیات کے خلاصے کے سلسلے میں آج رمضان کی 5ویں شب کی تراویح کی آیات کا خلاصہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ 5ویں شب، چھٹا پارہ سالم اور 7ویں پارے کے 6 رکوع، سورۃ النساء کا باقی حصہ اور سورۃ المائدہ مکمل۔ چھٹا پارہ، بقیہ سورۃ النساء۔ لوگوں کی برائی بیان کرنا اچھا نہیں، مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو اعلانیہ بیان کرے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو شبہ ہوا۔ یقیناً لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول آ چکا حق کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے، پس اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچی بات کہو اور 3 خداؤں پر یقین نہ رکھو۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوط پکڑا، اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ یہاں کلالہ کی وراثت کے بارے میں وضاحت ہے۔ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں اور نہ کوئی اولاد ہو۔ سورۃ المائدہ۔ اے اہل ایمان، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ بے شک اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یہاں حرام جانوروں کی تفصیل ہے اور شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا یعنی مذبوحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اے لوگو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے دھو لو اور ہاتھ کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اور اگر تم پر غسل فرض ہو جائے مگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی کا قصد کر کے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہے۔ اے اہل ایمان، انصاف کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ تو دوزخی ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے۔ یہودیوں نے بھی اور نصرانیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو کہہ دیجئے پھر کیوں عذاب کرتا ہے اللہ تم کو گناہوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ نعمتیں دیں جو جہان میں کسی کو نہیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض مقدس میں داخلے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، ہم تو اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ فی الوقت تو تم جاؤ اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر 40 برس تک وہ جگہ ان پر حرام کر دی گئی اور وہ زمین میں سرگرداں رہے۔
یہاں آدم کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ ایک نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کی لاش کو چھپایا۔ یہ دیکھ کر قاتل کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ کیا۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس زمین بھر کا سب کچھ ہو اور اتنا ہی مزید ہو اور وہ سارا کچھ فدیہ میں دے کر چھوٹ جانے کی کوشش کریں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ میں سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہ سکیں گے۔ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کے کرتوت کی۔ ہاں جس نے زیادتی کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے نازل کی تورات، اس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے پیغمبر، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے موافق جو اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں کافر، وہی لوگ ہیں ظالم، وہی لوگ ہیں فاسق۔ ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اس طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ سورۃ المائدہ کے 8ویں رکوع میں ہے، اے اہل ایمان، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان سے تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے اہل ایمان، جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس کو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پر نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ اے اہل ایمان، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل سمجھتے ہیں، نہ ہی کافروں کو دوست بناؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو بس اللہ ہی سے ڈرو۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی کی طرف اور سود کھانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، انہی کے ہاتھ بند ہو گئے۔ ایسا کہنے پر ان پر لعنت ہے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ کافروں نے کہا اللہ وہی ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، مگر عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مسیح بن مریم تو رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے، اس کی ماں صدیقہ ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کر گئے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ حد سے بڑھتے تھے، اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اتارا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ نافرمان ہیں۔ 7واں پارہ۔ اے اہل ایمان، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جن کو اللہ نے حلال کیا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں کرتا، اللہ ان قسموں پر پکڑتا ہے جو تم مضبوط کرتے ہو۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، اگر ایسا نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اے اہل ایمان، شراب اور جوا اور بت اور پان سے شیطان کے گندے کام ہیں، پس ان سے بچ کر رہو۔ احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں، اگر کسی نے شکار کر لیا تو بدلے میں اسی طرح کا جانور دینا ہے۔ کہہ دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے۔
بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اہل ایمان، تم پر اپنی ذمہ داری ہے، جب تم راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لیں۔ وہ کہیں گے ہرگز نہیں، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کا سچ ان کے کام آئے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔